معاملات، حالات، واقعات کچھ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی دنیا کے اندر ایمبریس کر لی جا چکی ہے، لوگ اس پہ بھرپور طور پہ کانفیڈنس کر چکے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کروڑہا لوگوں کی کرپٹو کرنسی کے اندر بلا واسطہ انویسٹمنٹ کے باوجود اس طرف وہ رجحانات پیدا نہیں ہوئے، اور ہم کہہ رہے ہیں ابھی بھی کہ یہ جینزیز اور میلینیلز کی چیز ہے۔ اچھا، پرابلم کیا ہے کہ اس کے بارے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ تو صرف نئی جنریشن بلیو کرتی ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈیجیٹل ہے، صحیح ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس کے انفلوئنسرز بھی کچھ رنگین مزاج قسم کے لوگ ہیں پاکستان کے اندر، جن کو دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ صاحب اس طرف جائیں کہ نہ جائیں، صحیح ہے۔ لیکن بات یہ کہ یہ بہت ہی سائنٹیفک فیلڈ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بہت آرگنائزڈ فیلڈ ہے۔ نمبر 3، اس کو انٹروڈیوس کروانے والے لوگ بہت زیادہ ٹیک سیوی اور فائنینس نالج سیوی ہیں۔ یہ میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں، یہ ایسے ہی سسٹم نہیں آ گیا کہ انہوں نے جناب دنوں میں ہی بٹ کوائن کو جناب جو ہے ٹریلینز آف ڈالرز ورتھ آف ایسٹ کریٹ کر دیا۔ ٹریلینز اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ مور دین 1 ٹریلین کی مارکیٹ کیپ صرف بٹ کوائن کی ہے۔ اس کی ابھی اصلاح بھی کر لیں گے ہمارے مہمان اگر ان کو لگے میں غلط بول رہا ہوں تو۔ بات یہ پوری مارکیٹ جو ہے یہ تو ملٹی ٹریلین ڈالر مارکیٹ ہے دنیا کے اندر۔ پاکستان کے اندر یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے کہ پاکستان کے سارے قرضے اس سے معاف کروائے جا سکتے ہیں، پاکستان میں مائننگ اپرچونٹیز ہیں، پاکستان میں اتنا بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن ریئلسٹکلی سپیکنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2016 میں جب پہلی مرتبہ میں اس ٹاپک سے اس چیز سے آشنا ہوا، مجھے نالج آئی، تب سے لے کر ابھی تک ڈیولپمنٹ کی سپیڈ بہت سلو ہے۔ 10 سال یعنی 1 دہائی گزر چکی ہے۔ پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز ٹو اڈاپٹ انٹرنیٹ ٹیلیفونی۔ پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ جو کہ براڈ بینڈ کے اندر ایون ڈیولپنگ سٹیٹس ہونے کے باوجود براڈ بینڈ کو اتنا زیادہ پاپولرائز کرنے والا ملک پاکستان، ڈیجیٹل بینکنگ کو آگے لے جانے والا ملک پاکستان، ای کامرس کے اندر مراد دینے والا پہلا ملک پاکستان۔ کر نہیں سکا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ای کامرس میں، ڈیجیٹل بینکنگ میں، ای میل بینکنگ میں، اور پھر اس کے بعد موبائل بینکنگ میں بھی کافی حد تک جو ہے وہ بڑا اہم اس نے رول ادا کیا۔ آج بھی میرے جو فاضل مہمان ہیں، میں تعارف آج مختلف طریقے سے کرواؤں گا۔ یہ محمد ہارون صاحب ویسے تو کرپٹو اور بلاک چین کے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، لیکن یہ بتاتے نہیں، لیکن میں نے ان سے چپکے سے نکلوایا یہ مائکرو فائنینس اور پاکستان میں یہ جو ڈیجیٹل بینکنگ ہے اس کے بھی پائنیئرز میں سے ہیں۔ ویلکم کروں گا آپ کو شو میں محمد ہارون صاحب۔ جی بہت شکریہ۔ میں نے یہ تعارف اس لیے ڈال دیا کیونکہ یہ تاثر ساتھ آنا چاہیے، اینڈ ہی اسٹڈیڈ فرام ون آف دا بیسٹ بزنس اسکولز ان پاکستان آلسو۔ میں ابھی مینشن جان بوجھ کے نہیں کر رہا، آپ کی بھی وابستگی وہاں سے ہے، میری بھی بلا واسطہ بطور ایک معلم ٹیچر اس ادارے سے وابستگی ہے، لیکن بیسکلی آپ کے سامنے یہ چیز رکھوں گا کہ سر دیکھیں یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ سب اوور نائٹ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ کیا اوور نائٹ کرپٹو ڈیولپ ہو گئی، اوور نائٹ کچھ ہو گیا؟ کیونکہ میرا جہاں تک تاثر ہے کہ اس کے پیچھے بہت تھنکنگ، بہت آئیڈیاز، بہت ویژن لگی ہوگی۔ جی جی بہت شکریہ، سوال آپ کا بہت اچھا ہے۔ دیکھیں اگر ہم تھوڑا سا اگر ہم ہسٹری دیکھیں اس کی بٹ کوائن کی ہم بات کریں یا کرپٹو کرنسی کی بات کریں تو اس کا آغاز جو 2009 سے ہوا تھا۔ 2008 میں جو اس کا وائٹ پیپر شائع ہوا اور جس کے جو لکھنے والے تھے وہ ستوشی ناکاموتو جن کا نام، اور وہ ایک انونیمس ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے مفروضے کے بنیاد مفروضے ہیں وہ ایک، لیکن اس سے پہلے بھی ایک موومنٹ چلی تھی جو تقریباً کوئی 1980 کے دہائی میں چلی تھی، اس کا نام تھا سائفر پنک۔ اب وہ سائفر پنک جو موومنٹ تھی وہ اس لیے لے کر آئی گئی تھی کہ تاکہ سینٹرلائز نظام کو ہٹایا جائے بیچ سے، جس طرح 2 لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چینل کے اوپر جا کے، تو اسی طرح 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو پیمنٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی تھرڈ پارٹی کے۔ پھر ہوا ہے کہ 2000 کی بات ہے کہ تقریباً کوئی 2000 میں ایک ڈی جی کیش نامی ایک کمپنی نے ایک اپنا ایک ای میل کے ذریعے جو ہے یہ کورسپونڈنس نکالی کہ آپ ای میل کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو ڈالر بھیج سکتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو کرنسی بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اس ڈی جی کیش میں جو اس کے ڈیزائن کرنے والے تھے ان کا نام تھا ڈیوڈ شویم جو بیسکلی ایک میتھمیٹیشنز بھی ہیں اور اس کے علاوہ انہوں نے جو فزکس میں پی ایچ ڈی بھی کیا۔ تو وہ یہ جب انہوں نے شروع کیا تو اس میں کچھ ایسے فلاز آ گئے تھے کہ جس کے سبب اس ڈی جی کیش کو بینکرپٹ ہونا پڑ گیا۔ اس کے بعد پھر جا کے 2008 میں تو دیکھا جائے تو یہ جو موومنٹ ہے پیئر ٹو پیئر والی جس کا بنیاد جو ہے وہ بٹ کوائن کے اوپر رکھی گئی ہے،
وہ ایکچولی 1980 کے دہائی سے شروع ہو چکی تھی. تو اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ 2009 کے بعد پھر 2014-15 میں بہت ساری اس جیسی ریسیپی کے تحت بہت ساری جو ہے وہ کرپٹو کرنسیز آ گئی انٹرنیٹ کے اوپر, اور آج اس وقت جو ہے کوئی ملینز کے حساب سے جو انٹرنیٹ آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ پر یہ بے تحاشا کرنسی آپ کو مل جائیں گی. ایک پوری اکنامک ایکو سسٹم تیار ہو چکا ہے آن لائن. جی بالکل. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, جو میں سمجھ بوجھ مجھ میں پیدا ہوئی, یہ پڑھ کے, دیکھ کے, سن کے, آپ سے ہی بہت کچھ سیکھا. یہیں پروگرام کے اندر آپ جب آئے آپ نے بہت ساری باتیں کی, کافی دفعہ آپ کا مذاق بھی اڑایا. معذرت چاہتا ہوں, جب 2017 میں آپ پہلی مرتبہ پروگرام میں تشریف لائے تو میرا آپ کا بڑا عجیب و غریب قسم کا مباحثہ ہوا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. اور پروگرام سے جاتے ہوئے انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی, انہوں نے کہا آدھا بٹ کوائن آج کی تاریخ میں کوئی 1 لاکھ روپے کے آس پاس ہے, تو یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے. میں نے ان کی بات کو ایسے ٹال دیا. آج میرے خیال سے آدھا بٹ کوائن کتنے کا ہوگا؟ 1.5 کروڑ کا ہے. 1.5 کروڑ کا ہے. جی بالکل. پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے انویسٹمنٹ سے بہتر ہے, پلاٹ سے بہتر رہا. جی بالکل. چلو غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے, ہم سے بھی ہو گئی بھائی, کوئی بات نہیں. خیر اینی وے آگے چلتے ہیں. اور ایتھیریم تو یقین کریں اتنا سستا تھا, ابھی میں اگلے دن دیکھ رہا تھا ایک چینل تو باقاعدہ روزانہ کی بنیادوں پر ان کے ریٹ بھی دکھا رہا ہے. ایتھیریم جو ہے وہ 2015 میں اس کی آکشننگ ہوئی تھی, یعنی کہ اس کا IPO آیا تھا, انیشل پبلک آفرنگ کہہ لیں یا انیشل کوائن آفرنگ کہہ لیں. دبئی میں باقاعدہ اس کا آغاز ہوا تھا, اور مجھے یاد ہے کہ 50 سینٹ سے یہ شروع ہوا تھا ایتھیریم, اور آج اس وقت ایتھیریم جو ہے وہ $3200 کے اوپر ہے, جبکہ اپنا وہ آل ٹائم ہائی 4.5 پہ بھی گیا تھا, 4.5 سے اوپر گیا تھا. ایگزیکٹلی. تو دیکھا جائے تو اس طرح کی کرپٹو کرنسی جب آتی ہیں تو ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے, ان کے الگورتھم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا ان کا کوئی یہ وضاحت کریں تھوڑا, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ آتے ہیں, انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے. آپ بھی کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو جب نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی بات تو وہ اگریسولی ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو خیر بہت زیادہ ہی ہے. اس کی کوئی یوٹیلیٹی نہیں ہے, کوئی ایکسچینج یوٹیلیٹی نہیں ہے, کیونکہ عام لوگ ہمارے یہ تاثر دیتے ہیں کہ صاحب اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے یا اٹ ہیز نو ورتھ. یہ ایکسپلین کریں. آپ نے پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا اس کو چھوا تھا لیکن وقت کم تھا, آپ نے بات پوری نہیں ہوئی. جی دیکھیں اس طرح کی جو کرپٹو کرنسیز ہیں اس کے اوپر ابھی بھی یہ زیر بحث چیزیں چل رہی ہیں کہ آیا کہ یہ سیکورٹی ٹوکنز میں آتے ہیں یا کموڈیٹی میں ان کا شمار ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ بٹ کوائن ہو گیا, ایتھیریم ہو گیا, سولانا ہو گیا, XRP ہو گیا, ٹرون ہو گیا, یہ جتنی بھی ڈوج کوائن ہیں, جتنے بھی بلاک چینز کے اوپر جو کوائن بنائے جاتے ہیں, ان کے پیچھے ہوتا کچھ نہیں. ان کے پیچھے آپ کی کنزمپشن ہوتی ہے الیکٹریسٹی کی, اس کے پیچھے مشینز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے پورا کیپٹل انفراسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. اس ٹرانزیکشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے جب دو آپس میں پیئر ٹو پیئر جب ٹرانزیکشن کر رہے تھے اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے بک کیپنگ مطلب جیسے ایک دور میں ہمارے یہاں بک کیپنگ لیجر وغیرہ ہوتا تھا. لیجر ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں, ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ٹیکنالوجی کی بات کریں تو اس کے پیچھے پورا ایک فریم ورک ہے, اس کے پیچھے پورا ایک انفراسٹرکچر ہے. یہ کہہ دینا کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں, اس کے پیچھے یہ سارے ایفرٹس ہوتے ہیں, یہ سارے ایسے ایفرٹس ہوتے ہیں جن کی اپنی باقاعدہ کاسٹ ہوتی ہے. جیسے اگر ہم بجلی کی بات کریں, بٹ کوائن کی بات کریں, ہم ایتھیریم کی بات کریں, ظاہر سی بات ہے وہ ساری اپنی بجلی کنزیوم کرتی ہیں. اور مثال کے طور پر اگر اس وقت 100 پولز ہیں یا 100 لوگ آپس میں اس کنسنسس کو پزل کو سالو کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک ون کرتا ہے, باقی 99 جو ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ 100 کی انرجی تو یوز ہو رہی ہے, اس میں یوٹیلائز ہو رہی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں, اس کے پیچھے ہمیشہ سے ایک ایفرٹس, ہمیشہ سے انرجی, ہمیشہ سے اس کے پیچھے ایک انفراسٹرکچر ہے. یہ اس طرح کا پرنٹنگ منی نہیں ہے کہ آپ اس کو مشین میں لگائیں دوسری طرف سے جو وہ پیپر نکل کے کرنسی کی فارم میں آ یعنی جائے. اس کے پیچھے کوئی گورنمنٹس نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی ایک کمپیوٹر نہیں ہے. میں کریکٹ, مجھے تھوڑا سا بٹ کوائن نیٹ ورک کی میں بات کروں تو اس وقت کوئی 12,000 نوڈز ہیں جو ڈیٹا بیس کو مینٹین کر رہی ہیں. اگر ان 12,000 میں سے اگر ایک بھی ڈیٹا بیس اگر کرپٹ ہو جاتا ہے تو 11,999 کے پاس وہ سارا بلاک چین کا ڈیٹا ہوگا. جیسے ابھی 9,40,000 بلاکس بن چکے تو ان سب کا ڈیٹا ان 11,999 کے پاس موجود ہوگا, سب کے پاس موجود ہوگا. اس کے علاوہ اس وقت تقریباً کوئی 20-22 ملین سے زیادہ مشینز اس وقت کام کر رہی ہیں دنیا بھر میں جو اس وقت انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہیں, جو مائننگ کی طرف بٹ کوائن کی مائننگ میں حصہ لے رہی ہیں. اور اگر ہم یوزر کی بات کریں تو تقریباً کوئی 500-600 ملین اس وقت ایکٹیو یوزرز ہیں جو اس وقت بٹ کوائن کے نیٹ ورک کے ساتھ منسلک ہیں. کتنے دوبارہ سے تقریباً کوئی 500-600 ملین اس وقت ایکٹیو یوزرز ہیں جو بٹ کوائن سے منسلک ہیں, یعنی کہ ان کے اگر والیٹس بن چکے ہیں وہ کوائنر کہلاتے ہیں. بیسیکلی کوائنر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو ایک بٹ کوائن یا اس سے کم بٹ کوائن یا جتنے بھی ستوشی اپنے پاس ہولڈ کرتا ہے ہم اس کو کوائنرز کہتے ہیں.